جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوع تو دو ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ ایک زوران ممدانی صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اس حوالے سے 4 پوائنٹس ہیں، 4 نکات ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ کیا انقلاب لائے ہیں نہ صرف نیو یارک میں بلکہ پورے امریکہ میں زوران ممدانی، آئین اور قانون کے اندر رہ کر انقلاب، اور اسی نظام جو نظام امریکہ میں رائج ہے اسی نظام کے اندر رہ کر انقلاب لائے ہیں زوران ممدانی، اور ایسا انقلاب کہ اسے رویوں کا انقلاب کہا جا سکتا ہے، سوچوں کا انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ اور اس بدلتے موسم اور بدلتے حالات میں اسے امریکہ کی بدلتی سیاسی تاریخ بھی کہا جا سکتا ہے۔ زوران ممدانی کے حوالے سے 4 آج نکات ہیں، اور کیا خوبصورت نکات ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ اور امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے وینزویلا میں، اور وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے امریکی فورس امریکہ میں لے گئی ہے۔ ایک اور رجیم چینج امریکہ کا وینزویلا میں 70 کے قریب، ماضی قریب یا ماضی بعید سے دیکھیں تو وہ امریکہ جو جمہوریت کا سب سے بڑا ماما چاچا بنتا ہے اور جو جمہوریت کے لیے کہتا ہے کہ انسانی آزادی، جمہوریت، ووٹ کی عزت، سویلین بالادستی، آئین، قانون، نظام، عوام بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہی امریکہ جب عملی طور پر اسے دیکھا جائے تو وہ مارشل لاؤں کو سپورٹ کرتا ہے، ون مین رول کو سپورٹ کرتا ہے، اور خاص طور پر جہاں اپنا مفاد ہو وہاں بچھا بچھا جاتا ہے امریکہ۔ یعنی اگر ہٹانا ہو تو ایک جھوٹ بول کر صدام حسین اور عراق کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور اگر اپنا مفاد ہو تو وہ جولانی جس پر $1 کروڑ جس کی ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی، اسی جولانی کو شام کا صدر بنا دیا جاتا ہے، اسی جولانی کو ٹرمپ صاحب اسی جولانی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہی جولانی ہے، آدمی وہی ہے جو اس وقت شام کا صدر ہے، احمد الشرع کے نام سے ابھی اس کا نیا نام جو ہے، یا جو اصل نام ہے، ناموں میں کیا رکھا ہے، شخص تو وہی ہے نا۔ کل اسی شخص کی امریکہ نے ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی $1 کروڑ، اور ڈھونڈتا پھر رہا تھا امریکہ اسے، لیکن جب اپنا مفاد سامنے آیا تو اسی کو شام کا صدر بنا دیا، اور اب اسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے امریکہ کا اصل چہرہ۔ وینزویلا پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی سیاست تو ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور پاکستانی معاشرے کی ایک جھلک آپ کو دکھائی تھی کہ ایک طالب علم کے مضمون پر معاشرہ کس طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ یہی تو ہماری آواز ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو ہمارے ذہن کی عکاسی ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے۔ ایک اس مضمون کو پھیلانے لگ گیا، دوسرا اس کو مٹانے لگ گیا۔ اور اگر یہی فضیلہ نظامانی صاحبہ اور کیسر خان نظامانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں یونیورسٹی آف الاسکا میں، زبرین نظامانی، اگر یہی مضمون جو تھا اگر روٹین میں آتا، لگ جاتا، میکسیمم کتنا پڑھا جاتا؟ 100 بندے پڑھ لیتے، 1000 پڑھ لیتے، 5000 پڑھ لیتے۔ ایک روٹین، ایک معمول کا مضمون تھا، لیکن ان کو داد دینی چاہیے جنہوں نے اس پر کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، یا اس پر پابندی لگائی، یا پابندی لگانے چھوڑ دیجئے، یا جس نے اعتراض کیا کہ اس مضمون میں غلط چیزیں ہیں۔ اور پھر ان کو بھی داد دینی چاہیے جنہوں نے فوراً کہا کہ واہ 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 واہ، یہ تو انقلاب باور مضمون ہے، حالانکہ روٹین کی ساری باتیں ہیں۔ لیکن چونکہ معاشرہ بڑا پولرائزڈ ہو گیا ہے، معاشرے میں تقسیم ہے، اس لیے اب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی بن جاتی ہیں، رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور چائے کی پیالی میں طوفان آ جاتا ہے۔ تو سیاست ڈیڈ لاک کا شکار ہے، کہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کہیں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کہیں سنا جا رہا ہے کہ یہی شہباز حکومت 5 سال پورے کرے گی، کہیں سنا جا رہا ہے کہ نہیں
2026 میں ہو سکتا ہے نظام ہی بدل جائے. کہیں سنا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں, سب کچھ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. کہیں سنا جا رہا ہے کہ نہیں, راوی چین ہی چین نہیں لکھ رہا. اور سہیل افریدی صاحب نے ایک اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں صوبائی معاملات پر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہوں. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, اچھی سوچ ہے, مثبت پیش رفت ہے. جب وہ صوبائی اپنے خیبر پختونخوا یا صوبائی معاملات کی بات کرتے ہیں تو اس وقت وہ ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بات کرتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے صوبے اور صوبے کے عوام کی مشکلات کے لیے کریں, کچھ کریں اور ان مشکلات کو ختم کریں, یا جتنا میکسیمم کم کر سکتے ہیں اسے کریں. تو اچھی بات ہے اور اس پر قائم رہنا چاہیے سہیل افریدی صاحب کو, اور اسٹیبلشمنٹ اور باقی سارے سٹیک ہولڈرز وفاق سمیت سب سے بات چیت کرنی چاہیے صوبے کی بہتری کے لیے. عالمی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے مودی کو فاشسٹ قرار دے دیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل صاحب کو تو اب پتہ چلا ہے مودی صاحب تو پیدائشی فاشسٹ ہیں اور مرتے دم تک یہی رہیں گے. جو کچھ کر دیا ہے انسانیت کے خلاف, اقلیتوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مودی صاحب نے, ویسا کوئی ایک شخص اس جدید دنیا میں نہیں کر پایا. اور اگر یہ روٹین کی کوئی بات ہوتی یا کوئی روٹین سے ہٹ کر بات ہوتی تو اس پر مزید بات کی جا سکتی تھی, لیکن یہ نہ روٹین کی بات ہے نہ روٹین سے ہٹ کر بات ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. مودی صاحب کی اٹھان, مودی صاحب کی اڑان سب مسلم دشمنی پر, اقلیتوں کی دشمنی پر اور انتہا پسندی پر. میاں علی اشفاق صاحب کا جی, جو بہت سارے ہمارے صحافی بھائیوں کے بھی وکیل ہیں, جو جن فیض حمید کے بھی وکیل ہیں, جو رجب بٹ کے بھی وکیل ہیں, ان کا لائسنس معطلی کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ معاملہ حل ہو جائے گا, لیکن ابھی تک معاملہ لٹکا ہوا ہے اور مزید درخواستیں دائر ہوئی ہیں کہ ان کا لائسنس کینسل ہی رکھا جائے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب سے جو آخری جمعرات اور آخری منگل ہے اس دن بھی ملاقات نہ ہو سکی. نہ صرف اس دن ملاقات نہیں ہو سکی بلکہ اب کہا جا رہا ہے کہ اب بڈیالہ جیل کے باہر کسی کو اکٹھا بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. تو خیر, واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر. اور پہلا موضوع, امریکہ نے کر دیا وینزویلا میں رجیم چینج, اور امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کرتے ہوئے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا ہے. اور نکولس مادورو کو امریکی فوج کے ٹاپ اسپیشل یونٹ ڈیلٹا فورس نے پکڑا. امریکہ نے اعلان کیا کہ صدر اور ان کی اہلیہ پر منشیات اور دہشت گردی سمیت امریکہ خلاف استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے حصول کی سازش کے الزامات ہیں. ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. کوکین درآمد کرنے کی سازش, نارکو ٹیررزم سازش اور مشین گنز اور تباکن ہتھیار رکھنے کا الزام, اور امریکہ خلاف مشین گنز اور تباکن ہتھیار رکھنے کی سازش. اچھا, اور امریکی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ 7 اگست 2025 کو وینزویلا کے صدر کی گرفتاری پر $50 ملین کا انعام کا اعلان کیا تھا, اور صدر اور ان کے اہلیہ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں جی. اور امریکہ نے فضائی حملہ کیا وینزویلا پر, اور کاراکاس جو وینزویلا کا دارالحکومت ہے وہاں دھماکے ہوئے. صدارتی محل کے قریب نقل و حرکت دیکھی گئی. افواہ پھیلی کہ صدر صدارتی محل سے منتقل ہو گئے ہیں کسی خفیہ مقام پر, یا ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. پھر ایک تصویر آئی سوشل میڈیا پر کہ صدر کو گرفتار کر لیا امریکی فورسز نے, اور پھر امریکہ نے باقاعدہ اس کی تصدیق کر دی. صدر ٹرمپ صاحب بھی بولے, انہوں نے کہا کہ مادورو کو 1 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہیں سرنڈر کرنا ہوگا, تمہیں ہار ماننا ہوگی. وینزویلا حملے میں ہمارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. ہم یہ کارروائی 4 دن پہلے بھی کر لیتے مگر موسم موزوں نہیں تھا. اچانک موسم صاف ہوا اور کارروائی کر دی گئی, اور اب اس گرفتاری کے بعد یا ان گرفتاریوں کے بعد ہم مزید کارروائی نہیں کریں گے, یہ امریکہ نے کہا ہے. روس سمیت کئی ملکوں نے مذمت کی ہے, اور روس تو خیر سے ہی مذمتی ملک بن گیا.
ایران پر حملہ ہو تو مذمت، باقی کسی ملک پر حملہ ہو تو مذمت، اور لیکن کچھ کرنا کچھ نہیں، بس بیٹھ کر مذمتیں کرنا. اور یہی پوری دنیا کا رواج ہے. کرنا جو ہوتا ہے وہ ٹرمپ صاحب کرتے ہیں. اگر ایران کے جوہری طاقت پر یا جوہری پلانٹس پر حملہ ہو تو اسپیشل فورس یا اسپیشل جو فضائی فورس ہے وہ بھجواتے ہیں. کہیں اور کچھ کرنا ہو تو وہاں بھی عملی طور پر بھجوا دیتے ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے اگلے کو کچھ بھی کرنا ہو وہ کر دیتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے رجیم چینج کر دیا ہے جی وینزویلا میں، اور دنیا مذمتیں کر رہی ہے، کرتی رہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ قدم ٹھیک نہیں ہے، کرتی رہے. وینزویلا میں اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ لڈیاں ڈال رہی ہے کہ جان چھوٹی، دھاندلی سے آیا تھا یہ صدر تو لہٰذا اس سے جان چھوٹی. لیکن یہ ایک عجیب و غریب کارروائی ہے. 1999 میں پاناما کے فوجی رہنما بھی اسی طرح امریکی فوجی دستوں نے گرفتار کیا تھا، لیکن تھوڑی دیر وہاں جنگ لگی تھی اور پھر وہ جنگ پاناما کی فوج ہار گئی اور امریکہ اس کو لے کے چلا گیا، اور اس پر بھی اسی طرح کے الزامات تھے، منشیات اور وغیرہ وغیرہ. اور وینزویلا کے صدر پر بھی اسی طرح کہ یہ منشیات کے عالمی سرکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ان پر امریکہ نے انعام بھی رکھا تھا ان کی گرفتاری پر. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے بتا بھی دیا تھا کہ اب تیرے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں، سرنڈر کرو، ہار مانو. لیکن یہ ہے مہذب دنیا، یہ ہے اس مہذب دنیا کی حقیقت. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اندہ ستے 20 100. ویسے تو 5 20 20 کریں تو 100 بنتا ہے نا. پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ویسے تو اگر 20 20 40 20 60 20 80 20 100، 5 20 20 ہوں تو 100 بنتا ہے. لیکن پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ڈاڈے دا ستا 20 دا 100، یعنی وہ اگر کہے کہ نہیں میرے 7 20 ہیں تو اس کا 100 ہے تو وہ بھی مانا جاتا ہے، مطلب ڈاڈا طاقتور. تو امریکہ کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ امریکہ نے حملہ کیا، فضائی حملہ، ایک اسپیشل فورس بھیجی، ادھر دھماکے کیے صدارتی محل سے. آپ اندازہ کریں وہ دھاندلی زدہ صدر تھا یا اصل والا منتخب صدر تھا. اور ویسے امریکہ کو کیا لگی ہے دھاندلی ہو؟ امریکہ کا جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں دھاندلی زدہ بھی لوگ اچھے لگتے ہیں، وہاں بادشاہ بھی اچھے لگتے ہیں. وہاں اب مصر میں جس طرح سیسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی منتخب ہو کے آئے ہیں، لیکن امریکہ اس کے پیچھے ہے کیونکہ وہاں اپنے مفادات پورے ہو رہے ہیں. باقی اس طرح کہیں بادشاہ ہیں تو بادشاہ کے منتخب ہو کے آئے ہیں جمہوری رسولوں کے مطابق، وہاں بھی مفاد پورے ہو رہے ہیں. تو جہاں مفاد پورے نہیں ہوتے وہاں امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتے کہ آگے کوئی جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، وہ پھر اپنا کام کرتا ہے کیونکہ امریکہ کمز فرسٹ. یہ ٹرمپ صاحب کا اصول ہے. تو ایک آزاد ملک میں پہلے فضائی حملہ کیا، پھر اس کے صدر اور اس کی اہلیہ کو اسپیشل فورس نے وہاں سے پکڑا اور امریکہ منتقل کر دیا. یہ ہے ڈاڈے آندہ 27 آندہ 100، مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور دنیا دیکھتی رہ گئی، مذمتیں کرتی رہ گئی. اور اپنی طرح کی ایک ایگزامپل ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ملک جو کمزور ہوتے ہیں، جن کی فوج کمزور ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا، ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے کہ کچھ چند، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں چند ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو ایک فضائی حملہ ہوا اور حملہ کرنے کے بعد ایک دوسرے ملک سے ان کے صدر اور اہلیہ کو لے کے چلے گئے. تو کیا عزت رہ گئی ایسے ملک کی؟ کیا عزت ہوگی ایسے ملک کی؟ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وینزویلا جس کے پاس بہت بڑے ذخائر ہیں تیل کے اور بڑی چیزیں ہیں، اور امریکہ کی تیل اور ان چیزوں پر نظر ہے، تو امریکہ وہاں نچوڑے گا وینزویلا کو. وینزویلا کی ترقی، خوشحالی، جمہوریت یا کسی کے آنے جانے سے امریکہ کو کوئی غرض نہیں ہے. اس کے اپنے مفادات ہیں. جو اس کے مفادات کے سامنے آ گیا وہ مجرم ہے، جو ساتھ مل گیا وہ دوست ہے، فرینڈ ہے. پاکستان ابھی کل تک صدر ٹرمپ صاحب اس کو تانے دیتے تھے کہ تم لوگ چیٹر ہو، تم لوگ دھوکے باز ہو، جھوٹے ہو، تم نے ہمارے $32 ارب اس پاک افغان جنگ اس میں، یہ جو جنگ افغانستان اور کی جنگ تھی اس میں کھا گئے ہو اور ہمیں ڈبل کراس کی ہے. اور آج پاکستانی قوم، پاکستانی لیڈرشپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ٹرمپ صاحب.
اور سوچئے، یہ اللہ کا فضل ہے، یقین کیجئے، تمام اپنی جو دل کی باتیں ہیں، ذہن کی باتیں ہیں، تحفظات ہیں، سائڈ پہ رکھیے. سوچئے اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہوتی، اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے، اگر ہم انڈیا کو مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں نہ شکست دیتے، تو یقین کریں ویسے تو ہماری معیشت یا باقی جو ہمارا امیج ہے وہ تو ہے ہی دنیا کے سامنے، لیکن ہماری کخ عزت نہ رہتی. ٹرمپ صاحب شروع میں جب بھارت نے ہم پر کہا تھا کہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، تو امریکہ نے کیا کہا تھا کہ یہ ان دونوں کی اپنی ہے، آپ پہ نبیڑیں، آپ پہ ختم کریں. اور پھر جب بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا تو اس کے بعد ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا آ گئی کہ اس نے حملہ کر دیا، اب آپ ذرا احتیاط کریں. اتنا بڑا مضبوط طاقتور بھارت ہے. یہ ہماری فوجی قیادت تھی جس نے کہا نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا اور جواب کرارا ملے گا. اور اللہ کی غیبی مدد شامل ہوئی، اللہ کا فضل ہوا اور ہم نے کرارا جواب دیا. اور پھر یہی ٹرمپ صاحب اور یہی دنیا حیران و پریشان رہے گی اور ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو اگر طاقت نہ ہو، کمزور ہوں، جتنا بھی تیل ہو، جتنے بھی وسائل ہوں، جتنے بھی ذخائر ہوں، پھر ہر اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے جو وینزویلا کا نکلا ہے. آئی ہے فورس اور صدر اور ان کی اہلیہ کو لے کر امریکہ چلی گئی ہے. اب کہیں جیل میں پھینک دیا ہوگا اور ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اب وہاں وہ مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے. یہ ہے آج کی دنیا اور یہ ہے آج کی دنیا کا اصول کہ ڈاڈیاں دا ستاں ویاں دا 100، مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. خیر امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے 70 کے قریب، جب ہم پچھلے 40-50 سال میں دیکھتے ہیں تو رجیم چینج کیے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور چینج کیے اور چینج کرنے کی کوشش کی. اس میں کافی میں چینج ہو بھی گئی، حکومتیں بدل بھی گئیں، کافی میں نہیں بھی ہوئیں، لیکن 60-70 کوششیں کی. اور وہی امریکہ، اسی امریکہ کی خوبصورتی ہے کہ صدر ٹرمپ اور زوران ممدانی آمنے سامنے تھے. زوران ممدانی نیو یارک کے میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا اور صدر ٹرمپ اس کے سخت کٹڑ مخالف تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اگر اس کو، پہلے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو اٹھا کر افریقہ چھوڑ آؤں کیونکہ یہ تارکین وطن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میئر بن گیا تو میں نیو یارک کے فنڈز روک لوں گا، اس سے منتخب نہ کرائیے گا، یہ انتہا پسند ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لیکن جب وہ میئر منتخب ہوا تو اسی زوران ممدانی کو وائٹ ہاؤس میں بلایا صدر ٹرمپ نے اور دونوں نے مل کر میڈیا سے بات کی. یہ بھی نظام ہے وہاں. جب امریکہ کی اپنی بات آتی ہے تو وہاں عدالتیں بھی ہیں، وہاں نظام بھی ہے، وہاں جمہوریت بھی ہے. اور جب امریکہ کا مفاد آتا ہے تو پھر آگے کوئی بھی رجیم ہو، کوئی بھی کچھ ہو، پھر امریکہ اس پر چڑھ دوڑتا ہے. لیکن جب اندر امریکہ کی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک نظام کے تحت چلتی ہیں. یہ خوبصورتی ہوتی ہے زندہ قوموں کی. تو زوران ممدانی جو ٹرمپ صاحب کی مخالفت کے باوجود میئر بنے، دوسرے میئر دنیا میں، صادق خان جو لندن کے میئر ہیں ان کے بعد زوران ممدانی جو مسلمان میئر، ایک تو ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود میئر بنے اور کمال مہم چلائی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا. دوسرا انہوں نے قرآن پر حلف لیا ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے. اور تیسرا ان کی ایک ویڈیو جو اینڈ پر میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ ضرور دیکھیے گا، 2-3 منٹ نکال کر وہ ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے، لیکن ضرور دیکھیے گا کہ لاہور کی سمینہ ہے جو امریکہ میں ہیں رہتی ہیں، وہ ان سے ملی ہیں زوران ممدانی سے، اور سمینہ کی باتیں سن کر زوران ممدانی اینڈ پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آپ دیدہ ہو گئے. اچھا، ایک تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف زوران ممدانی بیٹھے ہیں ایک کرسی پر، درمیان میں چھوٹا سا ٹیبل ہے، دوسری طرف سمینہ آ کر بیٹھتی ہے، وہ جو زوران ممدانی سے ملنے آتی ہیں. کتنی سادگی ہے اس دفتر میں. ہمارے غریب ملکوں کے بڑے بڑے دفتر دیکھیں، کیا وہاں باوردی وہ خدام کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور کیا بڑے بڑے فانوس، کیا بڑی بڑی چیزیں. یعنی جہاں زوران ممدانی بیٹھے اس کے پیچھے اگر وہ ویڈیو دیکھتے رہیں تو پیچھے سڑک ہے اور سڑک سے گاڑیاں گزر رہی ہیں. مطلب ایک سڑک کے کنارے دفتر جہاں نیو یارک کا میئر بیٹھا ہے. اور ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا چیچوں کی ملیاں کا بھی کوئی اگر ناظم ہو تو اس کے ارد گرد بھی مسلح گارڈز، تو اس کو بھی ہٹو بچو. دوسرا، جو جذبات اس خاتون سمینہ نے پہنچائے کمیونٹی کی طرف سے وہ سننے والے ہیں. اور تیسرا، کتنی ہمبلنس ہے زوران ممدانی میں، یعنی کتنا ہمبل آدمی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، کس طرح بیہیو کر رہا تھا.
اور جذبات، سچے جذبات کا یہ حال ہے، سچے اور سچے جذبات کا، کہ اینڈ پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ ویڈیو اینڈ پر ضرور دیکھیے گا۔ تو ایک تو یہ کہ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود، اس لیے میں بات کر رہا ہوں زوران ممدانی کے حوالے سے، کہ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود الیکشن جیتا، اور الیکشن جیتنے کے بعد قرآن پر حلف لیا، لاہور کی سمینہ سے ملا، اور وہ ویڈیو اینڈ پر ضرور دیکھیے گا۔ اور پہلے ہی دن جو اہم بات ہے آج میرے بات کرنے کے لیے، جو اس موضوع کو میں نے چنا ہے، اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ زوران ممدانی نے پہلے ہی دن اپنے سابق میئر جو نیو یارک کا ایرک ایڈمز، اس کے وہ تمام فیصلے جو 26 ستمبر 2024 کے بعد کیے تھے منسوخ کر دیے، اور ان فیصلوں میں یہود دشمنی کی وہ وضاحت بھی منسوخ کر دی جو ہولوکاسٹ یادگار اتحاد نے منظور کی تھی، اور اسرائیل کے بائیکاٹ پر جو اسرائیل کا بائیکاٹ کرے گا اس پر جو پابندیاں لگ سکتی تھی، وہ پابندیاں لگنے والا بھی قانون ختم کر دیا، مطلب پابندیاں بھی اٹھا لیں۔ تو کتنا بڑا ڈیرنگ فیصلہ لیا، اور اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے، تنقید کر رہا ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زوران ممدانی تھا جس نے کہا تھا کہ نریندر مودی اور نیتن یاہو نیو یارک آئے اور میں میئر منتخب ہو گیا، اور یہ نیو یارک آئے تو میں ان کو گرفتار کروں گا کیونکہ دونوں جنگی مجرم ہیں۔ تو اس طرح کا جرأت وہی کر سکتا ہے جس کا دامن صاف ہو۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ نیتن یاہو اور نریندر مودی ٹرمپ صاحب کے خیر سے دوست ہیں، تو ٹرمپ صاحب کی مخالفت نیو یارک میں رہ کر زوران ممدانی نے کی، اور کہا کہ وہ اگر آئے تو میں گرفتار کر لوں گا، اور ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود جیتا۔ یہ ہوتا ہے معاشروں کی خوبصورتی۔ یہاں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ زوران ممدانی وہاں کا مسلمان میئر بن گیا، اور صادق خان یہاں بنائے نا کسی ہندو کو لاہور کا میئر، کسی جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہم جتنے ہی ان کا بھی پاکستان میں عزت ہے، اور ہم جتنے ہی وہ بھی شہری ہیں، اور اتنے ہی باعزت شہری ہیں جتنا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، تو بنائیں کسی اور دوسری برادری کے بندے کو میئر یہاں بنائیں، کوئی بننے دے گا؟ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کیا ہے کہ یہ جو آپ اشتہار چھاپتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں خاکروب چاہیے، اور آگے لکھتے ہیں مسیح برادری سے، تو وہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، کیا ایک جو برادری ہے یا ایک جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ صرف ان کے نام کے ساتھ ہی خاکروب یا یہ رہ گیا ہے؟ تو اچھا فیصلہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہم باہر کی چیزوں پہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں رولا پڑ جاتا ہے جب اپنی باری آتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ٹرمپ صاحب صدر ہیں، اور یہودیوں کا غلبہ ہے امریکہ میں، اور انہوں نے سارے ایرک ایڈمز کے وہ جو حکم نامے تھے وہ منسوخ کر دی، اور معاشرے کی اس کی خوبصورتی کی بات دیکھیے کہ قرآن پر حلف لیا، اور تقریب حلف برداری میں زوران کی اہلیہ بھی موجود تھیں، انہوں نے بھی قرآن کا نسخہ اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن اہلیہ کی جو بات مشہور ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس زوران کی اہلیہ نے مہنگے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور زوران ممدانی کا منشور، اب بحث کیا ہو رہی ہے نیو یارک میں اور اس حلقوں میں، کہ زوران ممدانی کا منشور ہے غریبوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، خرچے کم کرو، باقی چیزیں بچت کرو، اور وہ مڈل کلاس کا نمائندہ ہے، جبکہ زوران کی بیوی نے مہنگے جوتے پہنے ہیں۔ مہنگے پتہ کتنے ہیں؟ $630 کے۔ ہمارے جعلی شہزادے اور شہزادیوں کو دیکھیں، ان کے یقین کریں انہوں نے جو گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں وہ کروڑوں روپے کی ہوتی ہیں، جو کوٹ پہنے ہوتے ہیں ان کی قیمت 80 90 لاکھ ہوتی ہے، اور جو جوتے پہنے ہوتے ہیں، باتھ روم میں جو جوتے پہننے کے لیے میں 2-3 ایسے جعلی اور نقلی شہزادوں اور شہزادیوں کو جانتا ہوں جن کے باتھ روم کے جوتے 1.5-2 لاکھ کے ہیں، اور یہ نارمل سی چیز ہے۔ باقی انگوٹھیاں، باقی جو ان کے سویٹرز، جو ان کی شرٹیں، جو ان کے کپڑے، جو ان کے گاڑیاں، جو ان کے پرفیوم، وہاں زوران ممدانی کی بیوی نے $630 کے جوتے پہنے ہیں، اور اس پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ اس کے منشور کے اگینسٹ ہے، اس کے خامند کے۔ یہاں یہ کہتے ہیں میلے گلیب عوام ہم آپ میں چھے ہیں، گلیبی دول کلیں گے، اور اس وقت گلیبی دول کلنے جو آگے سارے کھڑے ہوتے ہیں نا پورے جلسے میں،
ان ساروں کی ماہانہ آمدنی سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، لیکن شرم نہیں آ رہی ہوتی جھوٹ بولتے ہوئے، بالکل بھی ذرہ برابر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، لیکن شرم نہیں ہے، شرم نہ ہو تو موجیں ہی موجاں۔ تو یہ ہے امریکہ، اگر اس کا مفاد پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر کوئی بھی ملک کو وہ صدر اور اس کی اہلیہ کو وہاں سے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اور اگر امریکہ کے اپنے اندر نظام کی بات ہو تو ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود زوران ممدانی نیو یارک کے میئر بن جاتے ہیں، اور زوران ممدانی اتنا بااختیار ہے کہ اس نے وہ سارے پچھلے جو حتیٰ کہ یہودی پوری لابی کو ناراض کر دی، اس نے کہا ہوتی رہے، سارے منسوخ کر دیے آرڈرز جو پچھلے میئر کے۔ لیکن جب معاشرے کی بات ہو، کول و فیل کی بات ہو، تو پھر وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تو مڈل کلاس کے نمائندے اور آپ کی بیوی نے اتنے مہنگے جوتے کیوں پہنے؟ یہ ہوتے ہیں زندہ قومیں اور یہ ہوتے ہیں زندہ لوگ۔ یہ ذرا اینڈ پہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ دیکھ چکے ہوں گے، ایک بار پھر دیکھیے گا، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ لاہور کی سمینہ نیو یارک میں زوران ممدانی سے مل رہی ہے، اور زوران ممدانی کا چہرہ دیکھیے، سمینہ کا دیکھیے، اور پھر اینڈ دیکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ Sorry, my English is not so good. It's okay. I am Yujin sir. That's fine. Okay, first of all, congratulations. Your empathy deserves to lead. Okay, number one. Number two, thank you for creating softness in people's heart. In world where people are not united. Okay. The third one, please continue to be our light and hope during this difficult time. Thank you. Really, you, my family, my daughters, my husband, everyone. When I go outside New York, I see some happiness and satisfaction in people's face. I'm a very good observer. So I saw little change in that people's faces, like hope, light, happiness, because of you. What's your name? Samina. Samina? Yeah, I'm from Pakistan. Pakistan سے؟ Yeah, اردو آتی؟ ہاں پڑھ تو نہیں سکتا ہوں، نہیں بول تو پڑھتے، سکتا لیکن ہوں۔ میں نے تو مجھے یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں انگلش، میری بیٹی کہتی نہیں ماما ان کو آتی ہے، آپ چاہیں آپ اردو میں بات کریں۔ کہاں سے ہو پاکستان؟ پاکستان، لاہور۔ لاہور سے؟ لاہور سے میں ایک دفعہ گیا تھا، گیا تھا لاہور۔ بہت ہی خوبصورت شہر۔ بہت خوبصورت شہر ہے، لیکن آپ جیسے لوگوں نے آ کے نیو یارک کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے، یقین کریں۔ وہ خوبصورتی الگ ہے بلڈنگس کی، ہر چیز کی بلڈنگ، لیکن جو خوبصورتی آپ نے لوگوں کے دلوں میں دی ہے نا، اور جو سافٹنیس ڈالی ہے، میں نے بڑے بڑے ہارٹس کو بدلتے دیکھا ہے یہاں پر، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی، دونوں۔ آپ نے لوگوں کے دل بدل دیے، اور یہ آپ ایک کتنے گفٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ آپ کو ملا ہے۔ میں اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اور کیا بات کروں۔ انگلش مجھے اچھی آتی نہیں، ورنہ میں آپ سے انگلش میں بھی اچھی بات آتی نہیں، ورنہ میں آپ سے انگلش میں بھی اچھی بات۔ جو بھی بول رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں جو ایک سچائی ہے نا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی، کسی سے چھپ نہیں سکتی۔ Thank you.